بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکہ میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بے جا مخالفت اور قریش کی ستم تعریفیاں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش، جو مدت سے شرک اور بت پرستی کے قائل تھے، اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک بار عرفہ کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے 24,000 بازو تھے جن میں موتی اور یاقوت جڑے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ طائف جائیں، کیونکہ وہاں اللہ کو چھوڑ کر 1,500 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے نہ مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لونڈی بھیجی۔ اس نے آ کر آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر اس نے چند مسئلے دریافت کیے، آپ نے ان کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، ذرا اپنی پشت انور کھول کر دکھا دیجئے۔ جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو اسلام لے آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس گئی تو اسے اپنے اسلام سے آگاہ کیا۔ اس نے آگ کی دھکائی ہوئی لوہے کی میخیں لے کر اسے عذاب دینا شروع کیا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ طالب فردوس کے لیے یہ سب کچھ بھی بہت کم ہے۔ جب وہ مر گئی تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھینکوا دیا۔ آپ نے اس کی تحجیز و تکفین کا بندوبست کر دیا۔ پھر فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک اس نے جنت میں اپنی منزل دیکھ نہ لی، اس کی روح نہیں نکلی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ شکاری کتے لے کر آپ کے قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو انہوں نے کتے چھوڑ دیے اور کہنے لگے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یوم عرفہ کے صدقہ سے ان کتوں کو مجھ سے پھیر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پشت ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے مالکوں کی خبر لو۔ اس پر وہ کتے ان پر جھپٹ پڑے۔ انہوں نے کتوں کو پتھر مارنا شروع کیے۔ ایک پتھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ لگا۔ اس وقت 5 فرشتے اترے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ جو کچھ آپ چاہیں اس میں آپ کی اطاعت کریں۔ یہ سن کر آپ رو پڑے اور فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، اے اللہ، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماہ رمضان اور یوم عرفہ کے حق سے ان کو ایمان نصیب فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جس وقت ہم لوگوں نے ظہر پڑھی، اس وقت ساری کی ساری قوم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی۔